بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائنڈ کیٹلسٹ کی چوتھی ایپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک سیاسی شخصیت جو کہ مانسہرہ کے اندر اچھا نام رکھتے ہیں سیاست کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے صوبائی طور پر نائب صدر بھی ہیں، جن کا نام کمال سلیم سواتی ہے۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو ہم ان کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ سیاست کا گہرا تعلق معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر مسائل جن میں معیشت اور انتظامیہ اور عوام کا ان کے درمیان لنک کریٹ کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، تو اسی حوالے سے سیاست سے ریلیٹڈ ہم ان سے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ سیاست کی طرف آپ کی دلچسپی کیسے آئی؟ مطلب آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ تو ہے، لیکن آپ سیاست کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، آپ کا جو کوشچن ہے کہ میں پالیٹکس میں کیوں آیا یا پالیٹکس میں آنے کی وجہ کیا ہے، آلریڈی میری فیملی، اللہ بخشے میرے والد مرحوم امیر سلیم خان صاحب، پھر ان کے بعد میرے چچا بابر سلیم خان صاحب، میں ان کو اپنی بچپن سے دیکھتا رہا۔ چونکہ ہمارے خاندان کا کبھی بھی مشن وہ حصول اقتدار نہیں رہا۔ ہمارا مشن، ہمارے خاندان کا مشن، بابر سلیم خان صاحب کا مشن ہمیشہ سے عوام کی خدمت رہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو بچپن سے میری ٹریننگ آپ کہہ لیں، چونکہ میرے آئی واز 2.5 جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے، تو میری ٹریننگ بابر سلیم خان صاحب نے ایسی کی کہ میرے دل میں ایک بات تھی کہ میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں بچپن سے بابا کے ساتھ رہا، ٹریننگ ہوتی رہی، دیکھتا رہا۔ تو دل میں ایک شوق تھا کہ اپنے جو مانسہرہ کی محرومیاں ہیں ان کے اندر اپنا کردار ادا کریں، بابا کا ساتھ دیں اور ان چیزوں کو بہتر کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ عمران خان کے سپورٹر رہے، ان کی پارٹی کے اہم رکن ہیں، تو جب بھی عمران خان کو کی طرف ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کی طرف سب سے پہلی صف میں آگے نظر آتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ انصاف عمران خان صاحب کا نظریہ کیا ہے، کہ جو قوم پارٹی انہوں نے بنائی ہے اس کی کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ عمران خان کی پارٹی میں ہم عہدہ رکھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو عمران خان کا سپاہی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ عمران خان کا نظریہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم عمران خان کا جو نظریہ ہے نا جی، وہ ایک نیا پاکستان ہے۔ نیا پاکستان کیا ہے؟ عمران خان کا نظریہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ریاست مدینہ پہ کوئی کوشچن بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم وہ جو ماڈل، مدینہ کا ماڈل تھا، عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ پاکستان میں وہ ماڈل لایا جائے۔ عمران خان کا نظریہ کیا ہے؟ عمران خان کا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے۔ عمران خان کا نظریہ یہ ہے کہ جمہوری ملکوں میں جس طرح کے ہوتا ہے، عوام جس کو منتخب کرتی ہے ان کو منتخب کیا جائے۔ عمران خان کا نظریہ کیا ہے؟ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کیے جائیں۔ عمران خان کا نظریہ کیا ہے؟ کہ پاکستان کی عوام کے فیصلے مسلط کیے جائیں، نہ کہ ہینڈرز کے فیصلے مسلط کیے جائیں۔ عمران خان کا نظریہ صرف اور صرف اس ملک کی حقیقی آزادی ہے۔ عمران خان کا نظریہ پاکستان ہے۔ عمران خان کا نظریہ پاکستان کی عوام ہے۔ عمران خان کا نظریہ پاکستان کا یوتھ ہے۔ عمران خان جو جس سوچ کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ آئے، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے کسی جماعت نے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں خداوند تعالیٰ نے ایسا لیڈر نہیں دیا کہ جو ایک نئی سوچ لے کے آئے، جو نوجوانوں کی بات کرے، جو پاکستان کے لوگوں کی بات کرے، پاکستانیوں کی بات کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے، عمران خان کی صورت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر یہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ تو آپ کو فرض کریں عمران خان کو چھوڑنا پڑ جائے یا آپ چھوڑنے کی نوبت آئے، تو آپ کیا اس پہ رد عمل دیں گے؟ Look into my eyes. Absolutely not. ہم عمران خان کے ساتھ ہم نے مشکل وقت گزارا، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ 9 مئی کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان نے
یا ہماری فیملی نے یا جو بابر سلیم خان صاحب نے جو وقت گزارا وہ ہزارہ کی کسی فیملی پہ نہیں گزرا، لیکن ہم کھڑے رہے، ہم عہدوں کے ساتھ نہیں کھڑے رہے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ لک ان ٹو مائی آئیز کلیئر لکھا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم عمران خان کو انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے. اور یہ عمران خان کے ساتھ کی بات نہیں ہے، ہم اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو نظریہ یہ ہے کہ پاکستان خود مختار ہونا چاہیے، پاکستان کے فیصلے پاکستان پہ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کسی اور ملک کے فیصلے یا آپ کو کوئی اور ملک ہم پہ پریشر بلڈ کرے اور آپ وہ فیصلے مسرت کر دیں. آپ دیکھیں کہ ایک ہستہ بستہ ملک، ایک ہستی بستی حکومت، کووڈ کے دوران جو عمران خان کی پالیسی تھی وہ پوری دنیا نے سرائی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چلتا ملک، اس کے بعد آپ دیکھیں اکانومی سٹیبل، لیکن باہر سے ایک آرڈر آیا اور اس کے بعد ایک عوامی حکومت کا خاتمہ کیا گیا. آیا میں سمجھتا ہوں یہ جائز تھا؟ بالکل نہیں. اس لیے ہم نے سر پہ کفن باندھا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ خون کے آخری قطرے تک، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخری سانس تک تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ. دیکھیں آپ نے یوتھ کے حوالے سے کہا کہ عمران خان صاحب نے یوتھ پہ بڑا کام کیا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ISF کریٹ کی، انصاف فیڈریشن. تو اس کا بنیادی طور پر کیا رول ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا عاقب صاحب، جیسے آپ نے کوشچن کیا، بڑا مزدار کوشچن ہے کہ خان صاحب نے ISF کو کیوں. دیکھیں آج اب آپ اپنی پروونشل اسمبلی دیکھیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آلموسٹ 55 ممبرز جو ISF اور یوتھ سے آئے ہیں، بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی آئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں ہمارے شاہد خٹک صاحب، مراد سعید صاحب، جو کہ پورے پاکستان میں آج ان کو نوجوان بچے بوڑھے ISF کے نام سے، ٹھیک ہے، ہی واز ون آف دا فاؤنڈر ممبر آف ISF، ٹھیک ہے، مراد سعید صاحب ہیں. پھر اسی طرح ہمارے مانسہرہ سے آپ کے پاس اکرام غازی صاحب ہیں، ہی واز آلسو ان ISF، ٹھیک ہے. اسی طرح مینا خان صاحب اس وقت وہ پروونشل ہائر ایجوکیشن کے ہمارے منسٹر ہیں، ٹھیک ہے. تو عمران خان نے جو بیسیکلی جو ISF بنائی تھی اس ملک کے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نوجوان ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک امید ملی، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ٹھیک ہے. پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور آج دیکھیں آج میجورٹی آف دا پروونشل اسمبلی کے جو ہمارے ممبرز ہیں وہ یوتھ سے آئے، ISF سے، اور نوجوان ہیں. اور انہی نوجوانوں کی بدولت عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہو وہ کہا کرتے تھے میرے ووٹر ابھی انڈر ایج ہیں، تو پھر اسی طرح وہ نوجوان بڑے ہوئے، انہوں نے اس ملک میں، اس صوبے میں انقلاب لایا، ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پازیٹیو چینج آیا نوجوانوں کے پالیٹکس میں آنے سے، روایتی سیاست کو انہوں نے بدل دیا. اور ISF کو جو میں سمجھتا ہوں جو بنیادی فائدہ ہوا وہ ورکر کو موقع ملا، ٹھیک ہے، اور حقدار نوجوانوں کو موقع ملا. میں آپ کو اپنی مثال دوں، میں نے اپنی سیاست کا آغاز ISF سے کیا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں ISF کی ڈسٹرکٹ کی ان کی کیبنٹ میں تھا، پھر میں یوتھ میں رہا، اور آج الحمدللہ میں پروونشل وائس پریزیڈنٹ ہوں. یہ پارٹی کی مہربانی ہے، پارٹی لیڈرشپ کی مہربانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے، ٹھیک ہے، جہاں میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں اور جہاں ورکرز کو ان کی محنت کے مطابق صلاح دیا جاتا ہے. بہت خوب، بہترین جواب تھی آپ نے ISF کی کریشن کے حوالے سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان 77 سال پہلے آزاد ہو چکا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک روٹ کاز پتہ نہیں چل سکی، کہ جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل، ترقیاتی کام ہیں، یہ تمام تر وہ امور جس کا پبلک کے ساتھ تعلق ہے، وہ حل نہیں ہو پا رہے، بلکہ وڈیرے، جاگیردار اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاست کا نام استعمال کر کے حکومت قائم کرتے ہیں اور عوام کو بس چونا لگا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں سب بنیادی مسئلہ کیا ہے جو ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا کر صحیح ترقی کی راہ پہ ڈال سکے؟ اچھا شاہ صاحب، آپ نے سب سے پہلے جو اپنے بات کی نا کہ ہم 77 سال پہلے آزاد ہوئے، میں پرسنلی اس پوائنٹ سے ایگری نہیں کرتا. ہم ابھی بھی غلام ہیں، ہم ابھی بھی آزاد نہیں ہوئے. ہمیں برائے نام آزادی مل گئی، ہم آج بھی غلام ہیں. اب دیکھیں آج سے 2, 2.5, 3 سال پہلے امریکہ سے ایک ڈکٹیشن آئی، ایک فون کال آیا اور آپ نے یہاں پہ سرنڈر کر دیا
نتیجتاً آپ نے ایک عوامی حکومت کا خاتمہ کیا, نتیجتاً آپ نے ایک جمہوریت کا خاتمہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں جمہوریت پہ آپ نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا. اس وقت آپ کے ملک میں سر سول مارشل لا ہے, اس وقت آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں ہے, اس وقت آپ کے ملک میں کوئی آئین کوئی قانون نہیں ہے, اس وقت آپ کا ملک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم انگریزوں کی غلامی میں, اس سے بہتر نہیں تھے. وہاں تو ہمارے روڈ بھی بڑے بہترین طریقے سے بن رہی تھی, ہمیں بنیادی سہولیات بھی مل رہی تھی. یہاں پہ تو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس نہیں مل رہے, ہمیں بنیادی ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے. یہاں پہ آپ کا جب دل کرتا ہے آپ کسی گھر میں چھاپا ڈال دیتے ہیں, جب آپ کا دل کرتا ہے آپ کسی کو اریسٹ کر لیتے ہیں, جب آپ کا دل کرتا ہے آپ کسی کے خلاف کیسز بنا لیتے ہیں, آپ کا جب دل کرتا ہے آپ کسی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. آپ بتائیں, آپ آزادی کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ برائے نام آزادی ہے. آج عمران خان کا کیا قصور ہے, وہ کیوں جیل میں؟ صرف ایک قصور ہے, وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. صرف ایک قصور ہے, وہ پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں. صرف ایک قصور ہے کہ وہ آپ کی اور میری جنگ لڑ رہے ہیں. آج وہ جیل کے اندر سے چیخ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں موت قبول کر لوں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا. اس کو آج یہ کہتے تھے جی پلیٹ میں رکھ کے پاسپورٹ دے دیے, یہ کر دیے, آج اس کو اسپیشل پلین کے ذریعے باہر لے جانے کے آفرز کرتے ہیں, لیکن وہ شخص کہتا ہے نو. اس کا جواب ہوتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کہتا ہے میں نہیں جھکوں گا. اس کی جدوجہد کیا ہے؟ اس ملک کی حقیقی آزادی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہیں. شاہ صاحب, ہم جس دن جتنے آپ نے مسائل گنے نا جی, ہم میری ایک بات کو سمجھیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہم ابھی اسٹیج پہ کھڑے ہیں آزادی یا غلامی, ڈو اینڈ ڈائی, ٹھیک ہے. اب ہم نے فیصلہ کرنا کہ ہم نے اگر اس ملک کو آزاد کرنا ہے, ہمیں حقیقی طور پہ آزادی ملے گی, دین ہمارے تمام مسئلے حل ہوں گے. دیکھیں آپ کے پاس آزادی نہیں ہے, آپ کا آئین مفلوج, آپ کی ڈیموکریسی مفلوج. کیا ہے اس ملک میں آج؟ آپ کے ملک میں جو حکمران ہے یہ تو پپٹ ہے, یہ تو ان کی ڈوریاں کسی اور کے پاس ہیں, پیچھے کوئی اور بیٹھے ہیں, ان کے ہینڈلرز کوئی اور ہیں, ان کو لانے والے کوئی اور ہیں, اور جو ہینڈلرز ہیں اصل غلام وہ ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں نا غلام در غلام, ٹھیک ہے. ان غلاموں کے پیچھے ہینڈلرز ہیں, اور ہینڈلرز کے پیچھے ان کے پاس بیٹھے ہیں جو ان کو فون کال کرتے ہیں, اور یہ پھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ بلاول صاحب ٹانگیں کام چاہتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. بس ان کی یہ حالات ہیں. اور اس ملک میں جب تک سر اب وقت آ چکا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یوتھ تیار ہے. یوتھ کیا, بزرگ نوجوان مائیں بہنیں تیار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یا آزادی یا غلامی. دیکھیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی جنریشنز کو کیا دے رہے ہیں. آیا ہم نے غلام پاکستان دینا ہے, یا ہم نے اس ملک کو بہتر کر کے اپنے لوگوں کے حوالے کرنا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اس ملک کی آزادی ضرورت ہے. ہم آزادی ہوگی, یہ ملک آزاد ہوگا حقیقی معنوں میں, اس پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے, عوامی اور جمہوری حکومت قائم ہوگی, تب جا کے مسائل کا حل ہوگا. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں اس پاکستان میں جس طرح پچھلے 70 سال سے چلتا آ رہا ہے, کبھی زرداریوں کی حکومت ہوتی ہے, کبھی شریفوں کی حکومت ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں, ٹو بی ویری آنیسٹلی, پاکستان کے 70 تاریخ میں سب سے زیادہ حکومت کس جماعت نے کی؟ تو مجھے بتائیں نا, آج انہوں نے 70 سال میں ایسا ہسپتال نہیں بنایا کہ جس میں یہ خود لیٹ کے اپنا بلڈ پریشر تو چیک کروا سکیں, جس میں یہ خود بیٹھ کے اپنی سرجریاں تو کروا سکیں, جس میں خود بیٹھ کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا, اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے آئیں. یہ ان کی کارکردگی اپنی 77 سال کی. اور ایک طرف عمران خان ہے, اس کو صرف 4 سال کا موقع ملا, اس میں بھی 2 سال کووڈ اور 2 سال ہمیں گورنمنٹ کرنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ عمران خان نے اس ملک کو پہلا کینسر اسپتال دیا. آج وہ خود بیمار ہوتا ہے, وہ اس اسپتال میں جاتا ہے. آج وہ خود اس کی فیملی میں سے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے, وہ ان ہسپتالوں میں جاتے ہیں. وہ ان کی طرح ملک سے نہیں بھاگتے. ان کی یہ کارکردگی ہے کہ انہوں نے 70 سالہ اپنے دور میں اکارڈنگ ٹو یو, اور سب کو پتہ ہے, انہوں نے سب سے زیادہ اس ملک پہ راج کیا, حکمرانی کی. اس پاکستان کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں اس ملک کو تباہ کرنے میں انہوں نے اپنا سب سے بڑا کردار, میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون اور ان کے لوگوں نے کردار ادا کیا. لیکن نتیجتاً
آج یہ ایک ہاسپٹل ہمیں بتا دیں جس میں یہ اپنا علاج کراتا ہوں؟ نہیں، نیور. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو صرف اور صرف جو امید ہے وہ عمران خان پہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ایک بار پھر ترقی کی طرف گامزن کریں گے. اچھا، یہ تو آپ نے بڑی بہترین بات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، لیکن اسی سے میرا ایک سوال ابھرتا ہے، وہ یہ کہ فار ایگزامپل عمران خان صاحب آج نہیں ہیں تو ان کے بعد پارٹی کی قیادت کون کرے گا، اور وہ نظریہ جو وہ لے کے چل رہے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے کیا ایسی ٹیم ان کے پاس موجود ہے جو اس پورے سسٹم کو ٹیکل کر سکے؟ سر شاہ صاحب، تحریک انصاف عمران خان اور عمران خان تحریک انصاف. That's it. That's it. نہیں سمجھا میں آپ کی بات کو. سر تحریک انصاف عمران خان اور عمران خان تحریک انصاف. آج بہت سے جو نوجوان ہیں وہ صرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس جماعت میں کوئی الیکٹیبل نہیں ہے، اس جماعت میں کوئی لیڈر نہیں ہے. اس جماعت میں صرف ایک الیکٹیبل ہے، ایک لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے. اور باقی جو آپ نے کوشچن کیا کہ ISF کیوں بنی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ عمران خان کو زندگی دے جب تک وہ زندہ ہے، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پارٹی کو ورکر لیڈ کرے گا، اس پارٹی کو نوجوان لیڈ کریں گے. یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، یہ ورکرز کی پارٹی ہے، یہ جاگیرداروں اور وڈیروں کی پارٹی نہیں ہے، یہ ورکرز کی پارٹی. اور ورکر کس کو کہا جاتا ہے؟ ورکر جو گراس روٹ لیول سے کام کر کے آیا ہو. اور آج آپ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں علی امین خان صاحب کی، ہمارے جو چیف منسٹر ہیں. علی امین خان صاحب وہ آدمی ہیں کہ جو گراس روٹ لیول سے شروع ہوا، ISF سے شروع ہوا، ٹھیک ہے. وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا، وہ ریجنل پریزیڈنٹ بنا، الیکٹڈ، ٹھیک ہے. پھر وہ ممبر پروونشل اسمبلی بنا، پھر وہ منسٹر بنا، پھر وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا، پھر وہ فیڈرل منسٹر بنا، اور پھر وہ چیف منسٹر بنا. مجھے بتائیں نا، ادھر کوئی ورکر کسی اور جماعت میں چیف منسٹر تک گیا؟ نہیں. یہاں تو ان کے خاندان کا کوئی نہ کوئی منسٹر چیف منسٹر بنتا ہے. آپ دیکھیں جب بھی مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی انہوں نے اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور کو چیف منسٹر بنایا. لوگ عثمان بزدار پہ تنقید کرتے ہیں، I am one of them. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ عثمان بزدار ایک قصبے سے اٹھا کے ایک کانسٹیچوئنسی سے اٹھا کے عمران خان نے اس کو پنجاب کے تخت پہ بٹھا دیا. یہ تحریک انصاف. اچھا، بہت بہترین بات کی آپ نے. اچھا، ایک وقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی نعرہ لگایا کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہمارے پاس موجود ہے یہ پورا کا پورا خراب ہو چکا ہے، فرسودہ ہو چکا ہے. کیا اس سسٹم کے اوپر مرہم پٹی کر کے دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یا اسے اکھاڑ کے پھینک کے دوبارہ نئے سسٹم لانے کی ضرورت ہے؟ جس کی اگزامپل آپ نے ریاست مدینہ کے حوالے سے بھی دی کہ ریاست مدینہ تو کبھی بھی سسٹم کو قبول نہیں کرے گا جو بنا ہی اس طریقے کے اوپر ہے کہ جس میں فیوڈل لارڈز اور یہ سب جو ہے وہ آگے سیاست میں ہے. سر میں اس معاملے میں بڑا ایکسٹریمسٹ ہوں. میں یہ کہتا ہوں اس نظام کو کھاڑ کے پھینکنا چاہیے، کیونکہ اس نظام کے اندر دور دور تک غریب کی بات نہیں کی گئی. اس نظام میں دور دور تک غریب کے فیور کی بات نہیں کی گئی. تو بیسیکلی ہمارا جو مشن ہے، ہماری جدوجہد ہے، ہماری خان کی، ہماری پارٹی کی، عمران خان صاحب کی، وہ اس نظام کے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ایک دن آئے گا. اب میں نے آپ کو کہا نا وقت انقلاب کا ہے، اب انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ تعالی سب کچھ بہا کے لے جائے گا اور اس نظام کو کھاڑ کے پھینکنے کی ضرورت ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کی ترقی اس نظام کے ساتھ نہیں ہو سکتی. بہت خوب. لیکن یہاں پر ایک میرا سوال اس کے ساتھ یہ جڑا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم اس سسٹم کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور انقلاب لے آتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمارے پاس اس کے اگینسٹ کون سا سسٹم ہے جس کو ہم پاکستان میں نافذ کریں؟ کیا اسلامک ہے، کیا رشین کا کیپٹلزم، رشیا کا کمیونزم سسٹم ہے، چائنا کا سوشلزم سسٹم ہے؟ کون سا ایسا بنیادی سسٹم ہے جسے ہم اڈاپٹ کر کے سسٹم قائم کریں گے؟ دیکھیں، میں نے جو سسٹم کی بات کی نا، ہمیں جو میں نے سسٹم اکھاڑ پھینکنے کی بات کی، میں نے یہاں میرا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جمہوری حکومت لائیں، عوام جس کو ووٹ دے وہ لوگ منتخب ہوں اور وہ پالیسی بنائیں. عوام جس حکومت کو منتخب کرے وہ گورننس کو ٹھیک کرے، وہ اس ملک کو ٹھیک کرے، اس نظام کو ٹھیک کرے. تو اس لیے اب
جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، دیکھیں جب تک ہمارے پاس جمہوری حکومت قائم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جب تک عوامی نمائندوں کے پاس اختیار نہیں ہوگا تو یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آج اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، آج اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، آج اس ملک میں آئین نہیں ہے، آج اس ملک میں آپ کی جوڈیشری مفلوج ہے، آج اس ملک میں جوڈیشری آپ کی خود فیصلے نہیں کر سکتی، تو پھر آپ کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ بہتر فیصلے ہو یا یہ نظام بہتر طریقے سے چلے یا یہ ملک ترقی کرے، جب آپ یہی نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، اس ملک میں آئین نہیں ہے، اس ملک میں قانون نہیں ہے، جب جس کا کوئی دل کرتا ہے وہ آئین کو اپنے مرضی کے مطابق مولڈ کر دیتا ہے اور بس اس طریقے سے آئین چلتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح جمہوریتی اس طرح ملک نہیں چلتے۔ آج آپ دیکھیں، آپ کے سامنے زندہ مثال موجود ہے، آج ڈونلڈ ٹرمپ جس کے خلاف امریکن اسٹیبلشمنٹ ان نے ہر حربہ آزمایا، بٹ اینڈ آف دا ڈے ان کو عوام نے منتخب کیا، امریکنز نے ان کو ووٹ دیا اور وہ آج الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں۔ تو اس لیے سیم پاکستان میں سچویشن تھی، عوام نے 2/3 سے زیادہ 3/4 سے عمران خان کو مینڈیٹ دیا، بٹ یہاں پہ مینڈیٹ قبول کرنے والوں نے مینڈیٹ قبول نہیں کیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو عمران خان کی فتح اور اپنی شکست ہضم نہیں ہوئی۔ جمہوریتوں میں، نظاموں میں یہ اس طرح کے کردار نہیں ہوتے، وہاں پہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ ان کو گریس کرنی چاہیے، ان کو اپنی شکست کو قبول کرنا چاہیے کہ یار یہ شخص اتنا مقبول ہے کہ ہماری سختیوں کے باوجود آپ نے ہمارے اوپوننٹس کو فیور کیا، حکومتی مشینری آپ نے ہمیں کریلے، تربوز، ٹوکری، نلکے، درانٹی کیا کہنی دیا، لیکن ان لوگوں کو میں کہتا ہوں آفرین ہے، انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کریلا، ٹوکری، نلکا، درانٹی، اینٹ، موریں لگائی اور عمران خان کو کامیاب کیا۔ کسی شخصیت کو کامیاب نہیں کیا، عمران خان کو کامیاب کیا۔ دیکھیں نا، اب اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب لوگوں کی، میں سمجھتا ہوں میرے جیسے نوجوان کی امید ٹوٹتی جا رہی ہے کہ آیا اگر یہ جمہوری ملک ہے تو ہم نے تو ووٹ دے دیا، لیکن جمہوریت کے ذریعے تبدیلی نہ آ پائی، تبدیلی نہ آ سکی، تو پھر ہم اپنا حق کیسے لیں گے؟ اب یہ بات کرتے ہو جی یہ فساد ہو گیا، جی یہ فسادی پارٹی ہے، مجھے بتائیں یہ جو یہ بات کرتے ہیں فسادی پارٹی ہے، ہم نے تو ووٹ دے دیا نا، تو کیوں عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں آئی؟ کیوں جس شخص کو عمران خان آج دیکھیں مقبول ترین لیڈر ہے، آج اس کو آپ کشمیر سے کھڑا کریں وہ وہاں سے جیتے گا، آپ اس کو کراچی سے کھڑا کریں وہ وہاں سے جیتے گا، آپ اس کو کے پی کے کسی حلقے سے کھڑا کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ جیتے گا، آپ اس کو پنجاب سے کھڑا کر دیں، بلوچستان سے کھڑا کر دیں، سندھ سے کھڑا کر دیں، تو اس کے مقابلے میں ان بگوڑوں میں سے بھی کوئی ایک لے آئیں۔ مجھے یہ بتائیں عمران خان کے علاوہ نوجوان کے پاس کیا کوئی امید ہے؟ آج آپ دیکھیں کیا اس ملک کو مریم ٹھیک کرے گی؟ جس نے ایک ہسپتال نہیں بنا پائی پچھلے ان کے والد صاحب کو حکومت ملی، ان کو حکومت ملی، لیکن آج ان کے پاس ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں وہ خود اپنا جا کے علاج کروا سکے۔ آج تھر میں، آج سندھ میں آج بھی لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ بلوچستان کی کیا حالت؟ آپ نے کیا کیا؟ نتھنگ۔ اگر یہ میرے خیال سے یہ جو پچھلے 2-3 سال میں انہوں نے جو پی ٹی آئی کو دبانے پہ، پریس کرنے پہ توجہ رکھی تھی نا، وہ پاکستان کی ترقی پہ رکھتے نا تو آج یہ ملک ڈیفالٹ نہ کرتا۔ اس ملک کو ڈیفالٹ جو کروایا اور جن لوگوں نے کیا وہ آج ایکسپوز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج وہ شخص جو جیل کے اندر ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی، دن بدن اس کے ساتھ پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حق کی بات کر رہا ہے، یہ سچ کی بات کر رہا ہے، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہے، یہ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہے، یہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہے، یہ پاکستان کی عزت کی بات کر رہا ہے، یہ سبز پاسپورٹ کی عزت کی بات کر رہا ہے۔ تو اس شخص کا ساتھ دینا
میں سمجھتا ہوں ہر فرد اس وقت ضروری سمجھتا ہے. سوال میرا یہ تھا کہ آپ کی حکومت مانسہرہ میں آنے سے مانسہرہ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ آپ نے کیا ترقیاتی پلان جو ہے وہ مانسہرہ کو دیے ہیں جس سے مانسہرہ ترقی کی طرف بڑھ سکے؟ دیکھیں شاہ صاحب، پچھلے جب سے 77 سال سے پاکستان بنا، جتنے فنڈز بابر سلیم خان صاحب نے پچھلے 4 سالہ دور میں مانسہرہ کے لیے لائے، یہ اٹس آن دا ریکارڈ، ٹھیک ہے، ریکارڈ پہ ہی ساری چیزیں، وہ مانسہرہ کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، جن میں آپ کا داتا بائی پاس ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہماری ابھی آن گوئنگ اسکیم ہے، اسپیکر صاحب کی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام چل رہا ہے. اسی طرح آپ کا میڈیکل کالج ہے، ٹھیک ہے، مانسہرہ کو میں سمجھتا ہوں میڈیکل کالج کی ضرورت تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کا جلدی مرز وجود میں آ جائے گا. اسی طرح آپ کے پاس یہ بیدرا انٹرچینج کا جو روڈ ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس پہ بھی کچھ ریلیز ہو گئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس میں بھی بہتری نظر آئے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ 70 کروڑ روپے کا بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ، ٹھیک ہے، جس میں مانسہرہ کے انٹرنل روڈز ہیں اور کچھ چوکس ہیں مانسہرہ کے، ان کی بیوٹیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے ضروری مانسہرہ کے 2 بڑے بنیادی مسئلے ہیں، پانی اور قبرستان، ٹھیک ہے. اب پانی کے لیے بابر سلیم خان صاحب نے اراؤنڈ 22 ارب روپے کی مانسہرہ شہر کے لیے منظور کرائی. آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ٹینڈرنگ پروسیس ہوگا اور جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس اسکیم پہ کام کا آغاز ہوگا. اس کے علاوہ قبرستان، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری پرائورٹی پہ یہ 2 چیزیں ہیں، اسپیکر صاحب کی پرائورٹی پہ یہ 2 چیزیں، بابر سلیم خان صاحب کی پانی اور قبرستان. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ قبرستان کے حوالے سے مانسہرہ کے لوگوں کو خوشخبری ملے گی، اور جو ہمارے روڈز ہیں اسپیشلی بیدرا انٹرچینج کا جو روڈ ہے اس کی بہت زیادہ حالت ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ہم شہر کے مڈ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اپنی اگر بات کروں تو میں سارا دن گھومتا رہتا ہوں، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، ٹھیک ہے. ہماری جو سیاست ہے وہ عوامی سیاست ہے، میں سارا دن گھومتا رہتا ہوں، تو مجھے ہر روڈ کا بھی مسئلہ پتہ ہے، ہر جگہ کا پتہ ہے کہ یار کون سی کیا ہمیں کہاں پہ کمی ہے، کس چیز کو بہتر کرنا ہے. تو اس کے لیے چونکہ اسپیکر صاحب پشاور بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو فنڈنگ ہے ساری چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور ہم یہاں پہ لوگوں کے مشورے سے، ٹھیک ہے، لوگوں کی ڈیمانڈز کے مطابق ان کو ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس حساب سے وہ سی ایم صاحب سے اور باقی لوگوں کے سے اپنے مانسہرہ کے لیے فنڈز لے کے آتے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بیدرا انٹرچینج کا روڈ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس وقت اسپیکر صاحب نے ڈبل وے منظور کروایا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ دیکھیں گے کام شروع ہو جائے گا. باقی پکھوال روڈ، یہ جو آپ کا روڈ ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے مین چوک سے لے کے اپ ٹو پوٹھا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس میں آپ کو کام نظر آئے گا. باقی جو ہمارے ماندہ روڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں، کیونکہ ابھی حکومتی جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے، اس وقت فیڈرل میں ایک غیر جمہوری حکومت ہے، اس وقت فیڈرل میں ایک مسلط شدہ حکومت ہے، اور عوامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے آج صوبہ خیبر پختونخوا والوں کو سزا دی جا رہی ہے، آج ہمارے فنڈنگ روکی جا رہی ہیں، آج کس کا نقصان کیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کا قصور صرف کیا تھا؟ انہوں نے عمران خان کو منتخب کیا، انہوں نے عمران خان کے نمائندوں کو ووٹ دیا. لیکن آپ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روڈوں میں بھی اور باقی جگہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتری نظر آئے گی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا کمال صاحب، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے جو اپنا منشور دیا ہے وہ موروثی سیاست کے خلاف ہے، تو میرے خیال سے آپ بھی اسی موروثی سیاست کے اندر حصے دار ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس اینگل کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب ماشاء اللہ بڑا زبردست کوشچن کیا آپ نے. دیکھیں، میں اگر اپنی ذاتی بات کروں، آپ نے مجھے کہا کہ آپ موروثیت کا حصہ ہیں یا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا موروثیت، جسٹ بیکاز میں کالج لائف چھوڑی، میں رات دن محنت کرنے والا آدمی ہوں. میں آئی ایس ایف سے شروع ہوا، میں آئی ایس ایف کا ممبر رہا، میں یوتھ ونگ کا حصہ رہا. میں کل پرسوں اپنے ایک بھائی سے گپ شپ لگا رہا تھا، میں یوتھ ونگ کا سٹی کا پریزیڈنٹ رہا، میں یوتھ ونگ کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ پارٹی کی مہربانی ہے، میرے قائدین کی مہربانی ہے، عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ آج میں پارٹی کا پروونشل وائس پریزیڈنٹ بیٹھا ہوں. دیکھیں، میں یہاں تک پہنچا، میں نے دن رات محنت کی، ٹھیک ہے، میں
پارٹی کی کسی جلسے، جلوس، کسی دھرنے، کسی ہیزیٹیشن سے پیچھے نہیں ہٹا، عمران خان کی کسی کال سے پیچھے نہیں ہٹا. میں نے دن رات، اگر آپ موریشیت کی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں میں سے کوئی اور اس موریشیت کا حصہ کیوں نہیں رہا؟ میرا اگر آپ نے پوچھنا، میرے مانسرا کے لوگوں سے پوچھیں، میں نے دن رات محنت کی. ایک وہ وقت آیا کہ پارٹی پہ مشکل وقت تھا. دیکھیں اس کے بعد نا پھر میں اگر بات کروں اس وقت 2022 میں جب ہمارا بلدیات الیکشن ہوا، اس وقت چیف منسٹر تھے محمود خان صاحب. انہوں نے بلایا بابر سلیم خان صاحب کو اور بلا کے کہا کہ آپ مانسرا سے کمال کو الیکشن. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے گراؤنڈ پہ محنت کی تھی. ٹھیک ہے، میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے جھنڈے بھی لگائے ہیں، میں وہ آدمی ہوں جس نے جھنڈے اٹھائے بھی ہیں، میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے پارٹی کا کوئی دھرنا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، اور پھر جو لوگ میرے خلاف تنقید کرتے ہیں وہ مجھے بتائیں وہ پارٹی کے مشکل وقت میں کہاں تھے، مجھے وہ بتائیں جو پارٹی کے ہیزیٹیشنز میں کہاں تھے. میں نے کبھی صوفے پہ بیٹھ کے ٹویٹ نہیں کیا، میں نے کبھی صوفے پہ بیٹھ کے ویڈیو نہیں لگائی کہ فلاں کدھر اور فلاں کدھر اور فلاں اور رشید اور فلاں اور رشید. میں نے جو بات کی ہے، میں نے جو ورک کی ہے وہ گراؤنڈ پہ کی ہے، اور ہمیشہ اس پارٹی کے لیے، عمران خان کے لیے فرنٹ لائن پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو گئے عمران خان کا ساتھ. جی کمال صاحب، آپ سے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ کافی وقت لے لیا میں نے آپ کا. تو آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے؟ اچھا شاہ صاحب، میں اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ زندگی میں حق اور سچ کا ساتھ. آپ اگر دیکھیں، اگر کمال سلیم بھی حق پہ نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک بات نہیں کر رہا، تو آپ کبھی بھی کمال سلیم کا ساتھ. اب اسی کانٹیکس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 24 تاریخ کو عمران خان صاحب نے کال دی ہے. یہ کال اس ملک کے لیے، یہ کال اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے ضروری ہے. تو میری سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کال میں عمران خان کا ساتھ دیں، آپ اس کال میں نکلیں، کیونکہ یا غلامی یا آزادی، ڈو اینڈ ڈائی. ابھی واپسی کا راستہ نہیں ہے. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آنے والے مستقبل کو، اپنی آنے والی جنریشن کو آیا غلام پاکستان دینا ہے یا آزاد پاکستان دینا ہے. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا. اس لیے میرے سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ نکلیں، اور عمران خان کے لیے نہیں، اس پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، اس پاکستان کے لیے. اور اس کے علاوہ میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ شکست سے خوف نہ کریں. شکست اور فتح یہ میں سمجھتا ہوں ایک گیم کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کبھی آپ کو شکست آتی ہے تو آپ ایک بار وہ انگلش کی سینگ ہے نا، ہوپ فار دا بیسٹ، بی پریپیئر فار دا ورسٹ. آپ اچھے کی امید رکھیں، لیکن اگر آپ کو پھر یہ کب تک شکست ہوگی، کب تک ناکامیابی ہوگی. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں یہ 2-2.5 سال 3 سال پہلے جو ہمارا 2022 میں بلدیات الیکشن ہوا، مجھے شکست ہوئی، لیکن وہ دن اور آج کا دن میں آج تک محنت کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے، اور مجھے یہ سکھایا گیا ہے، یہی ہماری تربیت ہے. مجھے بابر سلیم خان ہمیشہ کہتے ہیں بیٹا اپنی کوشش کرو. انسان جب کوشش کرتا ہے، کسی کو اس کو اوپر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اوپر آ جاتا ہے. تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ نے ہمیشہ زندگی میں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے. اللہ پاک قرآن، یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے، اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ حق کا ساتھ دو اور باطل کی مخالفت کرو. ان شارٹ، جو میرا میسج اپنی یوتھ کے لیے، نیور گیو اپ. تھینک یو. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اس کے لیے ہم آپ کا بہت بہت مشکور ہیں. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے اختتامی مراحل میں. ملتے ہیں ہم آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے دلچسپ فرد کے ساتھ. اللہ حافظ.